کھولو اسپیکر۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ وأحبائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنهم من عاهد اللہ لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تؤمن خان، وفي رواية إذا خاصم فجر، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، أفضل صلواتك بعدد معلوماتك، وبارك وسلم عليه۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لو۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین کرام اور میری معززہ و موقرہ ماں و بہنوں اور دیگر سامعین و سامعات، آج جمعۃ المبارک ہے، چھٹا روزہ، اور ہم نے انشاءاللہ العزیز درس دینا ہے، سننا سنانا ہے زکوٰۃ کے عنوان پہ، موضوع پہ۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن اور فریضہ ہے، انسان کا بہت زبردست امتحان ہے، اور یہ بڑا مشکل ترین پیپر ہے۔
اس کو حل کرنے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان جیسے صحابہ کرام اور ان کے بعد ان کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگ وہی اس پیپر کو حل کر سکتے ہیں۔ ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے جان مال اللہ کے راستے پہ قربان کیا ہے اور وہ کامیاب ہو گئے۔ ہر دور میں ایسے لوگ بھی رہے ہیں جنہوں نے جان اور مال کو، اولاد کو ذریعہ نجات نہیں بنایا، وبال بنایا۔ قرآن مجید پکارتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد ایک آزمائش ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ پاک اس کے پاس بدلہ ہے بہت بڑا۔ چند دن پہلے ایک عالم بعمل مجھ سے بات کر رہے تھے، فلاں آدمی کی اولاد وہ کمزور ہے علم میں، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے بڑی زبردست بات کی کہ جو لائق تھے اس نے انہیں تو انجینئر بنایا، پروفیسر بنایا، ڈاکٹر بنایا، جو سب سے نالائق تھا، کسی کام کا نہیں تھا، اسے دین کی طرف لگایا، تو وہ بھی تو امتحان میں فیل ہوئی ہے نا، کہ لائق ترین بچے انجینئر ڈاکٹر بنائے، اور جو کند ذہن ہے اس کو دین کی طرف لگایا۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال اولاد آزمائش ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، پاس ہو گئے تو اللہ کے نزدیک اجر عظیم ملے گا اور بہت بڑا اجر ملے گا۔ زکوٰۃ مال پہ ہے، مال ہوگا، نصاب ہوگا تو زکوٰۃ ہے۔ 7.5 تولے سونا یا اس کی قیمت، 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت۔ میں انشاءاللہ جمعے کے خطبے میں قیمت بتا دوں گا، میں نے ساتھیوں کے ذمہ کی ہے، رات کو بھی پتہ چلا لیکن اطمینان نہیں تھا، انشاءاللہ میں تسلی کر کے قیمت جو ہے اس کی تحقیق کر کے پھر اعلان کر دوں گا۔ 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت ہے، یا مال تجارت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کھاؤ پیو کھلاؤ پلاؤ، 40واں حصہ میرا ہے، اور وہ بھی اسی طرح ہے جس طرح کوئی آدمی اپنے عزیز کو، بچے کو کچھ دے کے پھر مطالبہ کرتا ہے مجھے دے دے، حالانکہ اسے ٹافی کی ضرورت نہیں، اسے اس چیز کی ضرورت نہیں، وہ امتحان لیتا ہے۔ اگر وہ بچہ دے دے تو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ پوتے نے، نواسے نے یہ چیز دے دی۔ اسی طرح رب کائنات تو اولاد سے پاک، بیوی سے پاک، کنبے قبیلے سے پاک، محتاجیوں سے پاک، وہ ہمارا امتحان لیتا ہے کہ مطالبہ کرتا ہے کہ 40واں حصہ زکوٰۃ جب سال گزر جائے تم نے دینی ہے۔ اب اس میں خوش نصیب ہے جو خوشی کے ساتھ دے رہا ہے، اور بد نصیب ہے جو نہیں دے رہا۔ زکوٰۃ میں 2 پہلو ہے، ایک ہے حقوق اللہ کا، دوسرا ہے حقوق العباد کا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ ذو وجہین ہے، اس میں 2 جہتیں ہیں، ذو جہتین ہے۔ ایک لحاظ سے حقوق اللہ بھی ہیں، اور دوسرے لحاظ سے یہ گلدستہ ہے کہ حقوق العباد بھی ہیں۔ حقوق اللہ کہ اللہ کی مان کے زکوٰۃ دینی ہے، اور حقوق العباد کے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے، ذوی القربہ کا خیال کرنا ہے۔
وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے بعض تمہارے کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ وہ 4-5 بہنوں میں ایک بہن جو غریب ہے، بھائیوں میں ایک بھائی غریب ہے، قریبی رشتہ داروں میں کوئی ایک غریب ہے، اللہ اسے امیر کر سکتے تھے۔ یہ نہیں کہ تمہارے ایسی شان ہے کہ تمہیں مال و دولت دیا انہیں نہیں دے سکتا، اس کے پاس کون سی کمی ہے؟ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے بعض تمہارے کو بعض کے لیے امتحان بنایا، وہ پیپر ہے، اس کو حل کرو۔ اَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، صبر کرو گے تمہارا رب تمہیں دیکھنے والا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اس پیپر میں کامیاب و کامران ہونا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، بھائی کو ڈانٹ رہا ہے، تو کماتا نہیں ہے، میں کماتا ہوں، تو صرف کھاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا چھوڑ، ہو سکتا ہے تیرا رزق اس کی وجہ سے ہو، تجھے مل رہا ہو اس کی وجہ سے۔ اگر انسان اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، کسی کھلاتا ہے پلاتا ہے، تو خیال کرے ہو سکتا ہے وہی برکت کا سبب ہو۔ اور پھر رب کا حکم ہے کھلا پلا کے بیواؤں کو، یتیموں کو۔ یقین کرنا جو آدمی عشر میں، زکوٰۃ میں، صدقۃ الفطر میں، نفلی صدقات میں، تعاون میں، چپکے سے علانیہ کسی غریب کے ساتھ تعاون کرتا ہے، وہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہ بھی کرے، اس کا جو دل راضی ہوتا ہے، یہ بہت بڑی دعا ہے۔ اور جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، اللہ پاک اسے ہسپتالوں سے بھی بچاتے ہیں، تھانوں سے بھی بچاتے ہیں، اس کا مال جگہ ٹیکس لینے والے بھی کم ہی وصول کرتے ہیں، اس کی اولاد بھی نہیں بگڑتی ہے، بشرطے کہ وہ اللہ کا حق پورا ادا کرے۔ جب نہیں تو اللہ فرماتا ہے میں نے امتحان لیا، تو نے میرے راستے میں نہیں دیا، پھر تیرے پاس بھی نہیں بچا ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ میرے آقا علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا ثعلبہ۔ اللہ کے پیغمبر میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے مال و دولت سے نواز دے۔ فرمایا ثعلبہ مال و دولت اچھی چیز نہیں ہے، بس گزارا بہتر ہے۔ نہیں، اللہ کے پیغمبر 3 دفعہ آیا، بار بار سوال کیا۔ اب اس میں ایک بات یاد رکھنا، ثعلبہ بن خاطب انصاری بدری صحابی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بدری صحابہ کے بارے میں فیصلہ ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ لہٰذا یہ ثعلبہ جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، یہ وہ ثعلبہ نہیں ہے جو ثعلبہ بن خاطب انصاری ہے، وہ تو بدری صحابی ہے، وہ تو جنتی ہے۔ یہ اور ثعلبہ تھا، تو کئی سال میں گزرے ہیں۔ یہ وہ ثعلبہ جو منافق ہوا، ہرگز وہ نہیں ہماری مراد ہوتی جو بدری صحابی تھا۔ یہ میں نے آپ کو بات واضح کر دی کہ کئی علماء اس پہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ جواب میں نے نہیں دیا، میں کیا ہوں، میں تو طالب العلم ہوں۔ سید محمد حسین نیلوی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جن پہ مجھے بہت اعتماد ہے، بڑے محقق تھے، مدقق تھے، اور حق کی وجہ سے جنازہ بھی جیل سے اٹھا تھا، ان کی تحقیق کی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر دعا فرماؤ، فرما ثعلبہ مال اچھی چیز نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں میں نے ایک آدمی زندگی میں دیکھا 100 200 300 تک ادھار لے کے اپنا کام چلاتا تھا۔ جب مال و دولت کی فراوانی آئی تو کچھ عرصے کے بعد سخت بیمار ہو گیا، کتنا عرصہ بیماری میں گزارا اور اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ اگر اللہ پاک مالی حالات میں کمزور رکھے، کوشش بھی کرو، دعائیں بھی کرو، لیکن اس میں کوئی اللہ کی حکمت ہے، ناشکری نہیں کرنی، اور اللہ دے دے
تو پھر لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو محبوب چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، عشر ہے، صدقہ و خیرات ہے، قربانی ہے، کوئی چیز بھی ہے، نفلی صدقہ ہے۔ میرے آقا نے دعا فرمائی، سبحان اللہ، ایک سبب ہوتا ہے، اللہ پاک جب دینے پہ آتے ہیں تو ایک سبب ہوتا ہے، تو ایک سبب بنا کہ بکریاں ویسے بھی ایک مبارک جانور ہے، بکریاں خریدی، حدیث میں آتا ہے وہ اس طرح بڑی جیسے کیڑے بڑھتے ہیں، یہ نہیں کیڑے کا مطلب یہ زیادہ بڑی۔ اب شروع ہو گیا امتحان، انما اموالکم واولادکم فتنہ، آہستہ آہستہ جماعت سے رہنے لگا۔ اور یاد رکھنا، بغیر عذر کے جو جماعت کے ساتھ نماز چھوڑتا ہے سخت گنہگار ہوتا ہے۔ مسجد کے پڑوس میں رہنے والے حضرات، دور رہنے والے حضرات، کسی بھی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کریں، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے نماز کا ٹائم ہو اور میں نوجوانوں کو حکم دوں کہ جاؤ ان کے گھروں کو آگ لگا دو جو نماز نہیں پڑھتے۔ کتنے مشفق، محسن، پیار والے، لاڈ دینے والے، لیکن بے نمازی کے بارے میں کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ نماز پڑھا اور میں خود جا کے ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ یہ سمجھانا امت کو مقصد تھا۔ اگر ایک آدمی جماعت سے رہ رہا ہے اور پہلے جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا تو معلوم ہوا اللہ کی ناراضگی آ گئی ہے، پھر رمضان کا مہینہ اور جماعت میں سو رہی ہو، پھر بدبختی نماز بھی نہ ہو رہی ہو۔ اس لیے سب سے پہلے نمازیں جماعت کے ساتھ رہنے لگی، پھر جماعت بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیچ۔ چلتے چلتے بات آ گئی صرف جمعے پہ، اب جمعے پہ آنا شروع ہو گیا، پھر اتنی زیادہ بڑی کہ مدینہ منورہ سے باہر چلا گیا۔ اور مدینہ منورہ کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، کوئی مدینہ منورہ میں ہو، پریشانی لائق ہو جائے اور وہ اس پہ صبر کر لے، فرمایا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اس بات کو ذرا سمجھنا، مدینہ منورہ جاؤ تو کوئی زیادتی بھی کرے، آگے بولنا نہیں ہے، بخار ہو جائے، تکلیف ہو جائے، اس کو غنیمت سمجھو، خود نہیں لانی تکلیف، لیکن اگر آ جائے تو غنیمت سمجھو۔ سبحان اللہ۔ فرما من دفن فی المدینہ فہو من جواری، جو مدینہ منورہ میں دفن ہو گیا وہ میرے پڑوس میں سے ہے، قیامت کے دن میرا پڑوسی بن کے اٹھے گا۔ اللہ پاک قادر ہے ہمیں جنت البقیع میں جگہ دے دے، جنت المعلی میں جگہ دے دے، ہم اس قابل نہیں، اللہ قادر ہے۔ سب دعا اپنے لیے، دوسروں کے لیے دعا کیا کرو۔ مدینہ منورہ سے دور ہو گیا، جس مدینہ منورہ سے جب دور ہوتے تھے میرے آقا اور سواری پہ آ رہے ہوتے تھے تو دوڑا دیتے تھے سواری کو، مدینہ منورہ کے ساتھ آپ کی اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی، تو وہ دور ہو گیا مدینہ منورہ سے۔ اب زکوٰۃ کا حکم آیا، میرے آقا نے پیغام بھیجا زکوٰۃ دے دے، کہتا ہے یہ ٹیکس ہے، جزیہ ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ کا معنی پاک کرنا ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا خسلوا اموالکم بالزکاۃ، مالوں کو پاک کرنا ہے تو زکوٰۃ دو، 40واں حصہ، مال پاک بھی ہو جائے گا، محفوظ بھی ہو جائے گا۔ جو بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کا مال محفوظ رہتا ہے۔ اگر اس کے باوجود چوری ہو جاتی ہے، ڈکیتی ہو جاتی ہے، وہ آزمائش کے درجے میں ہوتی ہے، وہ وبال اور عذاب نہیں ہوتی۔ یہاں ایک آدمی بیٹھے ہیں بہت زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں، شاید میں ان جیسی مثال نہ دیکھی ہو،
کسی دور میں 25,000 روپے ان کا گم ہو گیا. مجھے پتا چلا، میں نے کہا یہ وبال نہیں ہے، یہ آزمائش ہے، اور یہ آزمائش اللہ اپنے نیک بندوں پہ بھیجتے ہیں. اس لیے خسلوا اموالکم بالزکاۃ، مالوں کو قلعے میں ڈالنا ہے تو زکوٰۃ ادا. اور جس گھر میں زکوٰۃ اور عشر کی پابندی نہیں، بے قراری ہوگی، وہاں قرار اور سکون نہیں ہوگا، چاہے جتنا مال و دولت ہے. جب میرے آقا نے یہ سنا کہ تلک الایام نداولھا بین الناس کے تحت کہ کل تک یہ دعائیں کراتا تھا، آج اللہ نے مال و دولت کی نعمت سے مالا مال کر دیا ہے، دنیا سج دھج کے اس کے سامنے آ گئی ہے، اور اب کہہ رہا ہے یہ ٹیکس ہے، یہ جزیہ ہے. میرے آقا کی زبان اطہر سے نکلا وہی خسالبہ وہی خسالبہ، او سالبہ برباد ہو گیا، سالبہ برباد ہو. ایک حقیر چیز مال و دولت کی وجہ سے آدمی رہ جائے. یہ اللہ کا گھر بن رہا ہے، وہ اللہ کا گھر بن رہا ہے، وہ مدرسہ بن رہا ہے، وہ جامعہ بن رہا ہے، وہ غریب مسکین یتیم بیٹھے ہیں. ہم 10 کھانے کھاتے، ان کے پاس ایک بھی نہیں. کیسا موقع ہے کہ آدمی جنت میں اپنا مکان بنا لے، اللہ کے راستے میں خرچ کر دے. اور کتنی بدقسمتی ہے اس حقیر مال کی وجہ سے اپنی آخرت برباد کر دے. وے خسالبہ وے خسالبہ وے خسالبہ. پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آیا زکوٰۃ، آپ نے مسترد کر دی. صدیق اکبر کے دور میں آیا، آپ نے مسترد کر دی. آقا نے ریجیکٹ کی، ہم کیسے لیں گے. فاروق اعظم کے دور میں آیا، لے لو زکوٰۃ، فرما نہیں. صدیق نے قبول نہیں کی، اس سے پہلے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے قبول نہیں کی، ہم کیسے کریں گے. پھر حضرت عثمان کے دور میں آیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے فرمایا میں بھی وصول نہیں کرتا، کیونکہ قرآن نے بتا دیا تھا. پھر میں بات دہراؤں، یہ وہ سالبہ نہیں ہے، یہ اور سالبہ ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ. بعض ان میں سے وہ ہے جو اللہ سے وعدہ کرتا ہے، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، قسم ہے اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے دیا نہ جی تو ہم ضرور بضرور اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اور ہم نیکوکار بن جائیں گے. اللہ فرماتا ہے پھر میں آزماتا ہوں. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا بخل کرنے لگے، منہ پھیرنے لگے. اللہ فرماتا ہے جو زکوٰۃ نہ دے، عشر نہ دے. اب سن لو، کوئی قریب سن رہا ہے، کوئی دور سے سن رہا ہے، کوئی ویڈیو کے ذریعے سنے گا، کوئی اپنا ہے، کوئی بیگانہ ہے، کوئی دوست ہے، کوئی یار ہے. جو زکوٰۃ میں فرق لگاتا ہے اس پہ قرآن فتویٰ لگا رہا ہے، میں نہیں لگا رہا. قرآن کے فتوے پہ کوئی ناراض ہوتا ہے تو 1000 دفعہ ناراض ہو. جس نے زکوٰۃ نہیں دی وہ مرد ہے یا عورت ہے. سونے کے بارے میں بار بار پوچھا جاتا ہے، جی استعمال کر رہا ہو. بھائی سونا گھر میں پڑا ہے یا استعمال ہے، اس کا حکم ایک ہی ہے. پورا سال پہنا یا ایک دفعہ بھی نہیں پہنا، سونا اور چاندی کا زیور کا وہی حکم ہے. تو فرما فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اللہ نے نفاق انجام کے طور پہ ان کے دلوں میں ڈال دیا ہے. ورنہ وہ آیا تھا، اللہ جانتا ہے سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. وہ آیا تھا پھر بھی منافق، دوبارہ آیا پھر بھی منافق سے بارہ آیا، کیونکہ قرآن نے فیصلہ کر دیا تھا فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ. یاد رکھنا اس دور میں ہم میں الحمدللہ نہیں ہوگا، آپ بیٹھے آپ کی برادری میں نہیں، لیکن پاکستان میں پوری دنیا میں کئی سالبے موجود ہیں، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی بھی سکون اور مطمئن نہیں ہے. ایک غریب آدمی، مقروض آدمی اطمینان سے زندگی گزار رہا ہوگا، اور جو سالبہ اللہ کے راستے میں نہیں دینا، پھر کنجریاں کھا رہی ہوں گی، کنجر کھا رہے ہوں گے، پولیس والے کھا رہے ہوں گے، ہسپتالوں میں ضائع ہو رہا ہوگا، اولاد بدماش بن گئی ہوگی.
لیکن اللہ کی طرف سے سکون نہیں آئے گا۔ فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے سالبہ اور پورا سالبہ کا گروہ قیامت تک اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا ہے، یعنی اللہ نے سزا دی ہے۔ اِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، قیامت کے دن اللہ کو ملیں گے، پھر بھی حالت منافق میں ملیں گے اور منافق ہوں گے۔ بما اخلف اللہ ما وعدوہ، اللہ سے وعدہ کیا تھا اللہ دے، سالبہ نے کہا تھا اللہ دے، جب دیا تو پھر بخیل بن گیا۔ وبما كانوا یکذبون، اور بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، دو فرشتوں کی ڈیوٹی ہے۔ اگر آج کوئی جمعے کے موقع پہ اب رات کو دن میں خرچ کرے گا تو اس دعا کا مصداق ہے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آت منفقا حلفا، اللہ جو تیرے راستے میں دے رہا ہے زکوٰۃ، عشر، صدقات، خیرات، افطاریاں کرا رہا ہے، سحریاں کرا رہا ہے، اللہ اسے نعم البدل عطا فرما دے۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے آمین 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 آمین۔ پھر اگلی بات سننا، اور جو نہیں دیتے فرشتہ بد دعا کرتا ہے اللہ جو ممسک ہے نہیں دینے والا اس کو پھر بے برکتی دے دے۔ فرشتہ کہتا ہے آمین آمین آمین، اس کے لیے بد دعا ہو رہی ہوتی ہے۔ آج لوگ استاذ کی بات پہ اعتبار کر لیتے ہیں، یار کی بات پہ اعتبار کر لیتے ہیں، ہم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر پہ کیوں نہ یقین کریں؟ سچی اور پکی بات ہے، خرچ کرنے والا اطمینان کی زندگی گزارتا ہے اور نہ خرچ کرنے والا وہ بے قراری کی زندگی گزارتا ہے۔ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ فرمائے گا جلدی عرش معلیٰ کے سائے کے نیچے لے آؤ۔ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فرما جو دائیں ہاتھ سے دے بائیں کو پتہ ہی نہیں، اللہ فرمائے گا قیامت کے دن عرش معلیٰ کے سائے کے نیچے اس کو جگہ دے دو۔ آج جمعہ ہے، صدقہ و خیرات کریں، بیواؤں یتیموں کو یاد رکھیں، 90 روپے کے حساب سے یا خوشی سے اس سے بھی زیادہ صدقۃ الفطر ادا کریں۔ اور جمعے کے موقع پہ کبھی آج تک مجھے ثابت نہیں کر سکو گے کہ میں نے کہا میری تنخواہ بڑھاؤ، مجھے اتنے پیسے دو، میں اس قبر کے لیے سوال کرتا ہوں۔ میں نے قبر کہا ہے، قبر کیوں کہا ہے کہ یہ قبر کا سبب ہے، کل تم نے بھی جانا ہے اور میں نے بھی جانا ہے انشاءاللہ۔ یہ مدرسہ بھی قبر کی نجات کا سبب ہے، ٹھنڈا کرنے کا سبب ہے، یہ مدرسہ بھی، یہ مسجد بھی، اور یہ بیوائیں، یہ یتیم مسکین اپنے بیگانے جب زکوٰۃ دو سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ضرور دیکھا کرو، عشر دو پھر بھی سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، پھر طلباء کو، مجاہدین کو۔ انشاءاللہ کم از کم 1 دن یا 2 دن اور مسائل فضائل پہ لگائیں گے زکوٰۃ کے موضوع پہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔